انعام کیوں ملا, آج یہ بدلہ کیوں ملا کہ کوئی پیسہ نہیں دینا ہے, سب چیزیں فری میں مل رہی ہیں. اس لیے کہ دنیا کے اندر رہ کر کے تم نے اللہ کی مرضی والی زندگی گزاری تھی, آج آخرت میں اللہ کہہ رہے تم اپنی مرضی کی. اللہ اکبر. میرے بھائیوں, چند روزہ زندگی کے لیے میرے بھائیوں آخرت کی اس ہمیشہ والی زندگی کو خراب کرنا کوئی سودے کی بات نہیں ہے, کوئی نفع کی بات نہیں ہے. میرے بھائیوں, اس دنیا والی زندگی میں جو چند سال کی زندگی ہے, زیادہ سے زیادہ 40 سال 50 سال 60 سال 100 سال کی زندگی ہے. اس 100 سال کی مختصر زندگی کے اندر آپ اپنے رب کی مرضی کی زندگی گزار دو, اور تو آخرت کے اندر جو ہمیشہ والی زندگی ہے رب کہتا ہے تم اپنی مرضی کی گزار. اللہ, یہ دنیا اپنی مرضی کی گزارنے کی نہیں ہے, یہ دنیا تو رب کی مرضی کی گزارنے کی ہے, آخرت اپنی مرضی کی گزارنے کی ہے. میرے بھائیوں, اس لیے میری اور ہم سب کی, بلکہ میں سب سے پہلے تو اپنے آپ کو, کیونکہ آپ تو مجھ سے دور بیٹھے ہیں, میرا دل میں مجھ سے نزدیک ہے, سب سے پہلے میں اپنے آپ کو اور اس کے بعد میں آپ کو اور آپ کی وساطت سے جہاں تک میری آواز پہنچتی ہے وہاں یہ کہ بھائی خدا کے لیے اللہ والا بن کر کے اللہ کی مرضی والی زندگی گزارے. ہم اللہ کے بندے ہیں, ہمیں اللہ کے ساتھ جڑ کر کے زندگی گزارنی ہے. یہ دنیا ہے میرے بھائیوں چند سال کی زندگی ہے, اس کے اندر نمازیں پڑھنی ہیں, روزے رکھنے ہیں. اللہ کی قسم آپ جنت میں چلے جاؤ گے نا تو وہاں کہو گے بارے الہ ایک سجدے کی اجازت دے دے, اللہ کہے گا آج نہیں, آج تم عیش کرو عشرت کرو جو کرنا ہے, لیکن دنیا کے اندر چند سجدے کر لو, دنیا کے اندر اللہ کو راضی کر لو. اگر ہم نے دنیا کے اندر سجدہ نہیں کیا, قیامت کے دن کیا ہوگا جب اللہ کا عرش لگے گا اور اللہ کے عرش میں اعلان ہوگا جاؤ اپنے اپنے جس کو دنیا کے اندر تم پوچھتے تھے, جس کی عبادت کرتے تھے اس کے ساتھ چلے جاؤ. آج سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور دبائیں بیل آئیکن کو لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے. سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور دبائیں بیل آئیکن کو لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے. عقیدہ آخرت ایک ایسا عقیدہ ہے کہ ہم میں سے بہت سے حضرات جو زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم مریں گے اور کل قیامت میں اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے, لیکن ہمارے اعمال بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ لفظ صرف ہماری زبان پر ہے, ہمارے دل میں نہیں ہے. لیکن یہ قیامت اور آخرت ایک ایسا سچ ہے, ایک ایسا یقین ہے کہ اس کو تسلیم کیے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے جا بجا ہر جگہ ہر پارے کے اندر اس کا تذکرہ کیا کہ ایک دن مرنا ہے, قیامت آئے گی, زمین کا یہ سارا نظام درم برم ہو جائے گا, آسمان ٹوٹ پھوٹ جائے گا, انسان سارے مر جائیں گے, سارے جانور مر جائیں گے, حتیٰ کہ اللہ کی نور سے پیدا شدہ مخلوق پر بھی موت طاری ہو جائے گی, اور سوائے اللہ کی ذات کے کچھ بھی دنیا کے اندر باقی نہ رہے گا. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام, کہ اللہ کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں, جتنی بھی مخلوقات ہیں, سب پر فنا آنے والا ہے, سب فنا ہونے والی ہے, کسی کو بقا لازم نہیں ہے. الحق وہ ہونے والی چیز, یعنی حق ہے وہ ہونے والی چیز, ملحق کہ وہ ہونے والی چیز کیسی کچھ ہے, وما ادراک ملحق, اور آپ کیا جانتے ہیں, آپ کو کیا خبر ہے کہ وہ ہونے والی چیز کیسی ہے. اصل میں اس کی ہولنا کی بیان کی جا رہی ہے کہ وہ ہونے والی چیز ہو کر رہے گی. آخرت برحق ہے, قیامت برحق ہے. آگے اللہ نے یہ کہا کہ جو لوگ اس آخرت کو نہیں مانتے ہیں, قیامت کو نہیں مانتے ہیں, ان کا انجام کیا ہوگا. اللہ نے کہا مثال سمجھ لو, کذبت ثمود وعاد بالقاریہ, کہ قوم سمود نے اور قوم عاد نے اس سے پہلے اس
اس کھڑکھڑا دینے والی چیز قیامت کا انکار کر دیا. القاریعہ مل قاریعہ وما ادراک مل قاریعہ، وہ کھڑکھڑانے والی چیز، اور کیا ہے وہ کھڑکھڑانے والی چیز؟ وما ادراک مل قاریعہ، اور آپ کو کیا پتا ہے کہ وہ کھڑکھڑانے والی چیز کیا ہے؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، انسان تتلی اور پتنگوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے. وتکون الجبال کالعہن المنفوش، یہ اتنے بڑے بڑے پہاڑ روئی کے گالے کی طرح اڑ رہے ہوں گے. اور اس کے بعد ایک میدان سجے گا اور اس میدان کے اندر ہمیں حاضر ہونا ہے. کہا کذبت ثمود وعاد بالقاریعہ، قوم سمود اور قوم عاد نے بھی اس قیامت کا انکار کر دیا، لیکن ان کا انجام کیا ہوا؟ یاد رکھیں اس انجام کو. فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ، بہرحال قوم سمود تو ایک اللہ کی جانب سے ایک زوردار آواز اور چیخ آئی، اس کو سن کر سب کے کلیجے ڈال گئے، سب کے کلیجے پھٹ گئے اور سب مر گئے. لا حول فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ، بہرحال قوم سمود تو ایک زوردار آواز سے ان کو ہلاک کر دیا گیا. کیوں ہلاک کیا گیا؟ وجہ کیا تھی؟ قرآن نے کہا کذبت ثمود وعاد بالقاریعہ، یہ آخرت اور قیامت کو نہیں مانتے تھے، اس جرم کی وجہ سے اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا. واما عاد، اور قوم عاد، وہ قوم عاد کیسی کون سی قوم ہے؟ کس قوم کو اللہ کس قوم کا تذکرہ کر رہے ہیں؟ اللہ نے کہا الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. اللہ کہہ رہے یہ قوم عاد ایسی مضبوط، طاقتور اور اتنے قد آور قوم تھی. التي لم يخلق مثلها في البلاد، اس جیسی قوم اللہ نے کوئی دوسری پیدا نہیں کی. اللہ کہہ رہے اتنی مضبوط طاقتور قوم، اور یہ قوم سمود بھی کچھ کم نہیں تھی. وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، یہ قوم سمود بھی کچھ کم نہ تھی طاقت میں، لیکن کہا قوم عاد کی بھی کچھ الگ ہی بات تھی. أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ. لیکن انہوں نے ایک جرم کر لیا کہ انہوں نے قیامت کا انکار کر لیا، آخرت کا انکار کر لیا. جب انہوں نے آخرت کا انکار کیا کہا وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، اتنے مضبوط اتنے طاقتور، لیکن ایک زوردار تیز و تند ہوا چلی اور پورے قوم عاد کا ستم کو مٹا دیا. تیز و تند ہوا چلی، اتنے بڑے مضبوط طاقتور کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس جیسی کوئی دوسری قوم نہیں. لیکن حال یہ ہو گیا آخرت کا انکار کرنے کی وجہ سے کہ ایک ہوا جو زوردار تیز و تند ہوا چلی، اور اس کو ہوا کی وجہ سے ساری قوم عاد تباہ و برباد ہو گئی. فرمایا سخرها علیہم 7 لیال و 8 ایام حسوما، کہ یہ ہوا ان پر، اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے یہ ہوا ان پر 7 رات اور 8 دن تک مسلسل یہ ہوا چلتی رہی. فتر القوم فیہا سرعا، اگر آپ اس وقت موجود ہوتے، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ اس وقت موجود ہوتے، فتر القوم فیہا سرعا، تو آپ کو نظر آتا کہ یہ قوم عاد کے لمبے دھڑنگے آدمی کوئی ادھر پڑا ہوا ہے کوئی ادھر پڑا ہوا ہے. کأنہم اعجاز نخل خاویہ، جیسے آج کل کبھی طوفانی ہوا چلتی ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ جنگل کے بڑے بڑے درخت گرے ہوئے ہیں، کسی درخت کو ادھر پڑا ہوا ہے، کوئی درخت ادھر پڑا ہوا ہے. کہ یہی حال قوم عاد کا تھا. کأنہم اعجاز نخل خاویہ، گویا کہ وہ گرے ہوئے کھجوروں کے تنے پڑے ہوئے تھے، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. اللہ سے جنگ مول نہ لے، آخرت کا انکار نہ کرے. فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، آپ یہ بتاؤ اے قرآن پڑھنے والوں، اے قرآن سننے والوں، اے اس قوم عاد کو جاننے والوں، تاریخ پڑھنے والوں، یہ بتاؤ فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، قوم عاد کا کوئی ایک فرد بھی باقی بچا ہے؟ لا فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ. اور یہ اتنا ہی نہیں، وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ، فرعون بھی آیا تھا. کون فرعون؟ جس کو اپنی طاقت پر ناز تھا، اپنی حکومت پر ناز تھا، اور اس نے کہا تھا انا ربکم الاعلی، تم کہتے ہو آسمانوں کے اندر کوئی رب ہے؟ کہتا تھا میں نہیں مانتا، آسمانوں کے اندر بھی جو رب ہے وہ چھوٹا ہے. فرعون کہتا تھا میں بڑا رب ہوں.
اتنی بڑی طاقت والا، اتنی بڑی اس کے پاس حکومت تھی، یا آخر کیوں نشہ چڑھ گیا اس کو؟ آخر کیا ہو گیا؟ کیا اس کو یہ پتا نہیں تھا کہ میں بھی پیدا ہوا ہوں، مجھ سے پہلے بھی دنیا چلتی تھی؟ آخر اس نے اپنے آپ کے لیے خدائی کا دعویٰ کیوں کیا؟ اس کو وہ پورا تھا کیا کہ میں طاقتور ہوں، مضبوط ہوں، میری جیسی حکومت کسی اور کے پاس نہیں۔ لیکن غلطی کیا ہو گئی، گناہ کیا ہو گیا، جرم کیا ہو گیا کہ اس نے کفر کیا، اس نے شرک کیا، اس نے اللہ کا انکار کیا، اس نے رب کی توحید کا انکار کیا، اور سب سے بڑی بات اس نے آخرت کا انکار کیا، قیامت کے دن کا انکار کیا۔ وجاء فرعون ومن قبلہ، اور اس سے پہلے اور بھی قومیں تھی، قوم نوح بھی یاد ہوگی، وہ قوم نوح پوری سورہ نوح اس قرآن کریم کے اندر ہے، بڑی پڑھنے کے قابل وہ صورت ہے، سورہ نوح کے اندر ہے کہ اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک تبلیغ کی اور سمجھاتے رہے قوم کو کہ بھائی آخرت کا انکار نہ کرو۔ جب آپ آخرت کو ماننے لگ جاؤ گے نا تو نماز بھی پڑھنے لگ جاؤ گے، نماز نہیں چھوڑو گے، نمازوں کے پابند بن جاؤ گے۔ جب آخرت کو ماننا شروع کر دو گے تو تم نیک کام کرو گے، کسی کو ستاؤ گے نہیں، ظلم نہیں کرو گے، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرو گے، باپ اپنے گھر کے اندر اپنے بچوں کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا، شوہر اپنی بیوی کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا، بیوی شوہر کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گی۔ کیوں؟ بیوی کے ذہن میں ہوگا مجھے مرنا ہے، کل جا کے مجھے حساب دینا ہے، مجھ سے پوچھ ہوگی بتا تو نے اپنے شوہر کو کیوں ستایا ہے۔ اس سے پہلے قوم نوح بھی آئی تھی، قوم نوح نے بھی آخرت کا انکار کیا۔ والمؤتفقات، اس کے بعد قوم لوط کا معاملہ بھی آپ کو یاد ہوگا، اللہ نے ان کو بہت نعمتوں سے نوازا تھا، بستیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں، ہر قسم کی سہولیات میسر ہیں، لیکن جب ان کے پاس اللہ نے دیکھا کہ ان کے اندر کفر عام ہو چکا ہے، شرک عام ہو چکا ہے، قیامت کو نہیں مان رہے، آخرت کو نہیں مان رہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو ان کے پاس بھیجا ہے۔ وجاء فرعون ومن قبلہ والمؤتفقات بالخاطئہ، اور فرعون نے اور اس سے پہلے بھی دوسری قوموں نے اور آپس میں جن کی بستیاں ملی ہوئی تھی، قوم لوط نے بھی بہت بڑے بڑے جرائم کیے، گناہ کیے۔ اللہ نے رسول کو بھیجا، رسول نے جا کر بتایا کہ اللہ کی توحید کو مانو، میری رسالت کو مانو، میری نبوت کو مانو، قیامت کو مانو، آخرت کو مانو۔ فعصوا رسول ربهم، انہوں نے رسول کی بات کو نہیں مانا، رسول کی بات کو ٹھکرا دیا۔ اب ذرا توجہ کریں، اتنی بڑی بڑی قومیں انہوں نے اپنے رسول کی بات کو نہیں مانا تو ان کے ساتھ کیا حشر ہوا۔ اگر ہم نہیں مانیں گے تو ہم کون سے اتنے راج دلارے ہیں، ہم کون سے اتنے ماں کے لاڈلے ہیں کہ ہم بچ جائیں گے؟ ہم بھی تو روز آئے دن اپنے رسولوں کی، اپنے نبی کی مخالفتیں کرتے ہیں، اپنے نبی کی بات کو نہیں مانتے ہیں۔ نبی نے کہا تھا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، لیکن میں نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ یہ رسول کی نافرمانی نہیں تو اور کیا ہے؟ ہمارے رسول نے کہا تھا مرنا ہے، مرنے کے بعد قبر کے اندر جا کر حساب دینا، آخرت میں حساب دینا ہے، اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اگر یہ سب ہمارے ذہن میں ہوتا ہم لوگوں کی حق تلفی کیوں کرتے؟ ہم حقوق العباد کا بھی خیال رکھتے، ہم حقوق اللہ کا بھی خیال رکھتے۔ فرمایا فعصوا رسول ربهم، انہوں نے اپنے رسول کی نافرمانی کی۔ فاخذهم اخذة رابیہ، اللہ نے سخت پکڑ ان کو پکڑا، اور کیسی پکڑا آپ کو یاد ہوگا، وہ فرعون جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ وہ فرعون جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، سمندر کے اندر اللہ نے غرق کر دیا، اور تمام مومنین دیکھ رہے تھے اپنی آنکھوں سے ان کو ڈوبتا ہوا۔ اس وقت جو مسلمان تھے دیکھ رہے تھے، کہا فاخذهم اخذة رابیہ، پھر اللہ نے کہا جب میری بات نہیں مانی، میرے رسولوں کی نافرمانی کی، اب کوئی نرمی نہیں، فاخذهم اخذة رابیہ، اب کوئی رحم نہیں، اب سخت پکڑ اللہ نے پکڑی ہے، اب اللہ نے سخت عذاب دیا ہے۔ اور وہ قوم نوح 950 سال کی تبلیغ کے بعد بھی بات نہیں مانی۔ اِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ، جب اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام نے آخر میں دعا کی تھی، رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا إِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا۔
بس بددعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایک طوفان آیا، اس طوفان سے پوری قوم نوح تباہ ہو گئی، بلکہ طوفان کہتے پوری دنیا کے اندر آیا، سوائے مومنین کے کچھ بھی دنیا کے اندر باقی نہیں بچا۔ اور بڑی واضح طور پہ بات سنیں، یہ چیزیں ہیں نا، واقعات صرف پڑھنے کے لیے نہیں، سننے کے لیے نہیں ہے، اصل میں مومنین کو دلاسا بھی دلانا ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ حالات مومنین کے، ایمان کے، اسلام کے، مسلمانوں کو مٹانے کے در پہ ہوں گے، لیکن مسلمان ہی بچیں گے، کافر مٹیں گے، مسلمان ہی بچیں گے۔ لما طغى الماء حملناكم في الجارية، اور ہم نے مومنین کو اس وقت بھی طوفان نوح کے اندر بھی ایک کشتی کے اندر سوار کر کے اس طوفان سے جس سے کچھ بھی نہیں بچا تھا، اس طوفان سے مومنین اور مسلمانوں کو بچا لیا۔ کیوں؟ لنجعلها لكم تذکرہ، تاکہ یہ سارا ہم نے کیوں کیا؟ تاکہ تمہارے لیے ایک نصیحت بھی بنے، ایک عبرت بنے کہ جو خدا اس طوفان نوح کے اندر جب بچنے کا کوئی سہارا نہیں تھا، کچھ نظر نہیں آ رہا ہے، جو خدا اس وقت مسلمانوں کو بچا سکتا ہے، وہ خدا آج بھی جب ہمیں مسلمانوں کو ہر طرف سے مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہو، وہ خدا آج بھی زندہ ہے، وہ آج بھی بچا سکتا ہے۔ انشاءاللہ۔ وَتَعِيَّهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ، اور وہ لوگ کہ جو سن رہے ہیں وہ سن کر اس کو یاد رکھیں اور عبرت حاصل کریں اور اپنی زندگیوں کو بدلیں۔ اگر زندگی نہیں بدلی، پورا قرآن پڑھ لیا پھر کیا فائدہ؟ آپ نے پوری تواریخ یاد کر لی، کیا فائدہ؟ پوری سیرت پڑھ لی، کیا فائدہ؟ اصل چیز تو یہ اپنی زندگیوں کو بدلے۔ پھر آگے پھر واپس آ گئے، کہا وہ شروع میں ذکر کیا تھا الحاقہ، کہ حق ہے، سچ ہے، قیامت آئے گی۔ اذا نفخ فی الصور نفخۃ واحدہ، جب سور کے اندر حضرت اسرافیل علیہ السلام پہلی مرتبہ پھونکیں گے، وحملت الارض والجبال فدکتا دکۃ واحدہ، اس پہلی مرتبہ سور پھونکنے کی وجہ سے ساری کائنات تباہ و برباد ہو جائے گی، یہ زمین اور پہاڑ بھی ایک ساتھ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ فیومئذ وقعت واقعہ، وہ آنے والی چیز اس دن آ چکی ہوگی۔ وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، یہ آسمان جو اتنا مضبوط نظر آ رہا ہے یہ اس دن پھٹ جائے گا، بالکل بودا ہو جائے گا۔ والملک على ارجائها، یہ آسمان بیچ سے پورا پھٹے گا، سائڈوں سے بچ جائے گا، یہ پھٹ کر کے سائڈوں کی جانب جمع ہو جائے گا۔ والملک على ارجائها، فرشتے آسمان کے بالکل کناروں پر چلے جائیں گے۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ کہا اس کے بعد جب فرشتے آسمان کے کناروں پر چلے جائیں گے، آسمان پھٹ چکا ہے، اب کون بچا؟ ساری مخلوق تباہ ہو چکی ہے، اب کون بچا؟ اب فرشتے بچ گئے ہیں۔ اسرائیل علیہ السلام جائیں گے اور عرض کریں گے بارے الہ، ساری انسانیت ختم ہو چکی ہے، زمین تباہ و برباد ہو چکی ہے، آسمان بھی ختم ہو چکا ہے۔ کہا اب کون بچا؟ کہا فرشتے بچ گئے، فرشتے بچ گئے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے جاؤ فرشتوں کی روح بھی قبض کر لو، سارے فرشتوں کی جان بھی لے لو۔ کہا پھر حضرت اسرائیل جائیں گے، تمام فرشتوں کی روح قبض کر لیں گے۔ آخر میں پوچھیں گے اب بتاؤ اب کون بچا؟ کہا بارے الہ ایک آپ بچے ہیں، ایک میں اسرائیل بچ گیا ہوں۔ کہا اسرائیل کیا تو نے یہ نہیں سنا ہے کل من علیہا فان، حضرت اسرائیل علیہ السلام کی بھی روح قبض کر لی جائے گی اور حضرت اسرائیل علیہ السلام پر بھی موت طاری ہو جائے گی۔ فرمایا اس کے بعد دوبارہ دوسرا سور پھونکا جائے گا، اور دوسرے سور پھونکنے کے بعد کے حالات کیا ہوں گے؟ کچھ حالات کیا ذکر کر دیے۔ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، آسمان چونکہ پھٹ چکا ہوگا، دروازے بن چکے ہوں گے۔ وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا، آسمان دروازے بن چکے ہوں گے، وہاں سے اللہ کا عرش اللہ کے 8 فرشتے اٹھا کر کے لا رہے ہوں گے۔ آج جو اللہ کا عرش حدیث کے اندر آتا ہے کہ 4 فرشتے، اللہ کے 4 فرشتے 4 کونوں سے اس وقت عرش اٹھائے ہوئے ہیں، لیکن جب میدان محشر لگے گا اور اللہ کے عرش کو لایا جا رہا ہوگا آسمانوں سے، تو اس وقت 8 فرشتے اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ یومئذ تعرضون لا تخفى منکم خافیہ، اس وقت تمام انسان اللہ کی بارگاہ میں میدان محشر میں اللہ کے حضور میں حاضر ہو جائیں گے۔ لا تخفى منکم خافیہ، کچھ بھی اللہ سے مخفی نہیں رہے گا۔ اس کے بعد نامہ اعمال کی باری آئے گی کہ اب یہ اعمال نامے سب بندے کا اس کے ہاتھ میں دے دیا جائے، چنانچہ اعمال نامے اڑا دیے جائیں گے اور بندوں تک پہنچنا شروع ہو جائیں گے۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، کہ جس کو جس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ کے اندر ملے گا، فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ،
हाउ किताबिया, दाएं हाथ के अंदर नामा अमाल मिल गया, पता चल गया मैं जन्नती हूँ। अब खुश हो जाएगा और खुश होने के बाद ऐलान करेगा, जैसे कि अभी रिजल्ट आ जाए और रिजल्ट आने के बाद पहले बंदा जरा डरा हुआ होता है, सहमा हुआ होता है कि देखो मेरे रिजल्ट क्या है, मेरा नतीजा क्या है। अगर फेल होता है तो चुपके से खामोश हो जाता है, लेकिन अगर अच्छे नंबरात होते हैं वो खुशी खुशी अपने दोस्तों को कहता है मेरा रिजल्ट देखो कितने अच्छे नंबरात आए हैं। वहां भी यही होगा, जब नामा अमाल दाएं हाथ में मिलेगा, फयकूल हाउ मुक़राऊ किताबिया, आओ और मेरे इस नामा अमाल को पढ़ो, मेरे अमाल नामे को देखो। इन्नी ज़नन्तु अन्नी मुलाक़िन हिसाबिया, वो कहेगा आज मैं जन्नती क्यों हुआ, आमाल नामा दाएं हाथ में क्यों मिला। इन्नी ज़नन्तु अन्नी मुलाक़िन हिसाबिया, मुझे यकीन था, मैं मानता था कि मुझे मरना है, मैं मानता था कि क़यामत आएगी, मैं मानता था कि मैदान महशर सजेगा, वहां जाकर मुझे हिसाब देना है। इन्नी ज़नन्तु अन्नी मुलाक़िन हिसाबिया, जब मैं ये मानता था कि मुझे मरना है, हिसाब देना है, तो मैं हिसाब के डर की वजह से अच्छे अच्छे काम करता था, बुरे काम नहीं करता था, किसी का हक नहीं दबाता था, किसी पर ज्यादतियां नहीं करता था, नमाजें नहीं छोड़ता था, रोजे नहीं छोड़ता था, इबादत नहीं छोड़ता था। जिन कामों से अल्लाह ने रोका है हराम काम मैं नहीं करता था। क्यों? मैं जानता था कि मुझे जाकर हिसाब देना है। फहुवा फी ईशतिर राज़िया, अल्लाह कह रहे हैं जिस बंदे ने काम ये सोच करके कि मुझे जाकर हिसाब देना है, अच्छे अच्छे काम किए, फहुवा फी ईशतिर राज़िया, क़यामत का दिन आएगा तो वो अब ऐश वाली जिंदगी गुजारेगा, जैसी चाहेगा वैसी जिंदगी गुजारेगा, अपनी मर्जी वाली जिंदगी गुजारेगा। फहुवा फी ईशतिर राज़िया, और मर्जी वाली जिंदगी होगी कहाँ? काफी जन्नतिन आलिया, बुलंद और बाला जन्नतों में, कि आप सोच भी नहीं सकते इतनी बुलंद जन्नतें मिलेंगी। कुतूफुहा दानिया, और उसके मेवे इंतहाई झुके हुए होंगे कि आप खड़े खड़े तोड़ना चाहें तो तोड़ सके, आप बैठे हुए तोड़ना चाहें तोड़ सके, आप लेटे हुए तोड़ना चाहें तो तोड़ सके, जिस तरह आप चाहे तोड़ सके। आपको ऊपर दरख्त के ऊपर नहीं चढ़ना पड़ेगा। कुलू वशरबू हनीअम बिमा असलफ्तुम फिल अय्यामिल खालिया, अब ऐलान होगा कि चूंकि अमाल नामा दाएं हाथ में मिला है, कुलू वशरबू, खाओ पियो। आज कोई नहीं कहेगा कि आज ये नहीं करना, आज ये चीज नहीं खाना, आज फलां चीज नहीं खाना, आज फलां चीज नहीं खाना। का कुलू वशरबू हनीअम बिमा असलफ्तुम फिल अय्यामिल खालिया, जो जी में आ रहा है वो खाओ, जो जी में आ रहा है वो पियो। दुनिया के अंदर शराब पीने से मना किया था, और कयामत का दिन होगा, अल्लाह कहते हैं कयामत का दिन होगा, वसक़ाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा, मैं शराब तहूर पिलाऊंगा। लेकिन दुनिया के अंदर इस नशे से बचकर तो देखो। ये दुनिया के अंदर जो नशे की लत में पड़ जाते हैं, याद रखना ये नशा किसी भी किस्म का हो, वो चिट्टे की सूरत में हो, वो हीरोइन की सूरत में हो, वो चर्च की सूरत में हो, वो भांग की सूरत में हो, हर किस्म का नशा नशा है। जो ये दुनिया का नशा करता है, आखिरत में वहां की शराबे तहूर नहीं मिलेगी, वहां की जन्नत नहीं मिलेगी। अगर वहां की जन्नत चाहिए, वहां का शराबे तहूर चाहिए, तो दुनिया के अंदर कंट्रोल करना पड़ेगा। कुलू वशरबू हनीअम बिमा असलफ्तुम फिल अय्यामिल खालिया। लेकिन आज ये इनाम क्यों मिला, आज ये बदला क्यों मिला कि कोई पैसा नहीं देना है, सब चीजें फ्री में मिल रही हैं? इसलिए कि दुनिया के अंदर रह करके तुमने अल्लाह की मर्जी वाली जिंदगी गुजारी थी। आज आखिरत में अल्लाह कह रहे तुम अपनी मर्जी की। अल्लाहु अकबर। मेरे भाइयों, चंद रोजा जिंदगी है, चंद रोजा जिंदगी। ये जिंदगी क्या है? ये अभी 2 दिन की जिंदगी है। कितने ऐसे लोग होते हैं कल हमारे साथ सहू में नमाज पढ़ रहे होते हैं, अगले साल नहीं होते हैं। ये जिंदगी तो ऐसी चंद रोजा जिंदगी है। इस चंद रोजा जिंदगी के लिए मेरे भाइयों, आखिरत की उस हमेशा वाली जिंदगी को खराब करना कोई सौदे की बात नहीं है, कोई नफे की बात नहीं है। मेरे भाइयों, इस दुनिया वाली जिंदगी में जो चंद साल की जिंदगी है, ज्यादा से ज्यादा 40 साल, 50 साल, 60 साल, 100 साल की जिंदगी है। इस 100 साल की मुख्तसर जिंदगी के अंदर आप अपने रब की मर्जी की जिंदगी गुजार दो, और तो आखिरत के अंदर जो हमेशा वाली जिंदगी है, रब कहता है तुम अपनी मर्जी की। अल्लाह, ये दुनिया अपनी मर्जी की गुजारने की नहीं है, ये दुनिया तो रब की मर्जी की गुजारने की है, आखिरत अपनी मर्जी की गुजारने की है। मेरे भाइयों, इसलिए मेरी और हम सब की, बल्कि मैं सबसे पहले तो अपने आप को, क्योंकि आप तो मुझसे दूर बैठे हैं, मेरा दिल में मुझसे नजदीक है, सबसे पहले मैं अपने आप को और उसके बाद में आपको और आपकी वसातत से जहां तक मेरी आवाज पहुंचती है वहां ये कि भाई खुदा के लिए अल्लाह वाला बन करके अल्लाह की मर्जी वाली जिंदगी गुजारे। हम
اللہ کے بندے ہیں, ہمیں اللہ کے ساتھ جڑ کر کے زندگی گزارنی ہے. یہ دنیا ہے میرے بھائیوں, چند سال کی زندگی ہے, اس کے اندر نمازیں پڑھنی ہیں, روزے رکھنے ہیں. اللہ کی قسم آپ جنت میں چلے جاؤ گے نا تو وہاں کہو گے بارے الہ ایک سجدے کی اجازت دے دے, اللہ کہے گا آج نہیں, آج تم عیش کرو, عشرت کرو جو کرنا ہے, لیکن دنیا کے اندر چند سجدے کر لو, دنیا کے اندر اللہ کو راضی کر لو. اگر ہم نے دنیا کے اندر سجدہ نہیں کیا, قیامت کے دن کیا ہوگا جب اللہ کا عرش لگے گا اور اللہ کے عرش میں اعلان ہوگا جاؤ اپنے اپنے جس کو دنیا کے اندر تم پوچھتے تھے, جس کی عبادت کرتے تھے اس کے ساتھ چلے جاؤ. آج ساتھ چلا جائے گا, کوئی کسی مورتی کے پاس چلا جائے گا, مسلمان وہاں کھڑے ہوں گے, اللہ کہیں گے تم کیوں نہیں جا رہے ہو, یہ کہیں گے بارے الہ آپ نے کہا تھا اپنے رب کے ساتھ چلے جاؤ, ان میں سے ہمارا کوئی رب نہیں ہے, ہم نے کسی انسان کو نہیں پوجا, ہم نے کسی کی, ہم نے جس کی بھی عبادت کی وہ صرف اور صرف آپ کی عبادت کی, ہم نے کسی قبر کی عبادت نہیں کی, ہم نے کسی مورتی کی عبادت نہیں کی, ہم نے کسی مکان کی عبادت نہیں کی, ہم نے کسی سورج کی عبادت نہیں کی, ہم نے کسی چاند کی عبادت نہیں کی, ہم نے عبادت صرف اور صرف آپ کی ہے. ہم اپنے رب کو دیکھیں گے تو جائیں گے, اللہ کہیں گے آ جاؤ میں ہی رب ہوں, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت ایک پردہ رکھیں گے, حجاب رکھیں گے, اور وہ حجاب ایسا ہوگا کہ مسلمان پہچان نہیں پائیں گے کہ یہ اللہ ہی ہے. یہ کہیں گے کہ نہیں نہیں تم ہمارے رب نہیں ہو سکتے ہو, ہم تمہارے ساتھ نہیں آئیں گے, ہم تمہارے پاس نہیں آئیں گے. یوم یکشف عن ساق, اللہ ساق کی تجلی کر, اللہ ساق کی تجلی فرمائیں گے تو فوراً مومنین پہچان جائیں گے. وہی والے مومن پہچانیں گے نا جن کو پتہ بھی ہوگا ساق کی تجلی ہوگی, ساق کی تجلی فرمائیں گے, جو یہ ساق کی تجلی ہوگی مومنین سمجھ جائیں گے یہی ہمارے رب ہیں. اب مومنین اس وقت سجدے کے لیے جائیں گے, فوراً اپنے بارے الہ کو سجدہ کریں گے. لیکن وہ مومن جو دنیا کے اندر سجدہ نہیں کرتا تھا اس وقت وہ چاہے گا کہ میں آج سجدہ کروں, لیکن کمر سخت ہو جائے گی, جیسے لوہا سخت ہوتا ہے, وہ جھک نہیں پائے گا. خدا کے لیے میرے بھائیوں یہ دنیا والی زندگی ہے, چند روزہ زندگی ہے, نمازوں والی زندگی گزارو, اللہ والا بن کر کے زندگی گزارو. کچھ نہیں ہوتا ہے, یہ چند سال کی زندگی ہے, عیش والی زندگی تو وہاں ہے جو اصل عیش عشرت کی زندگی ہے. جو چاہو گے وہ کھاؤ گے, جو چاہو گے وہ پیو گے, جو چاہو گے وہ پہنو گے, جیسا چاہو گے ویسا حسن ملے گا, جیسا چاہو گے ویسا میک اپ ہو جائے گا. ہر قسم کی چیزیں جنت کے اندر رکھی ہوئی ہیں. یہ دنیا صرف متاع الہی چند سال کے لیے ہے, آزمائش کی دنیا ہے, ابتلا کی دنیا ہے. ابتلا کے لیے, آزمائش کے لیے, امتحان کے لیے ہم یہاں آئے ہیں. اللہ تبارک و تعالی مجھ سمیت ہم سب کو اپنی مرضی والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کو 5 وقتہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. مسجدوں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کم از کم مسجد کے اندر آج یہ عہد کر لو. میں نہیں کہہ رہا ہوں, میں نے کوئی بات اپنی جانب سے نہیں کی, میں نے پورا قرآن پڑھ کر کے سنا ہے. اس لیے میں قرآن پاس رکھ کر کے بیٹھتا ہوں تاکہ یہ نہ پتا چلے کوئی عربی کی عبارت پڑھ رہا ہوں, پتا چلے میں قرآن پڑھ رہا ہوں. اس لیے میرے بھائیوں کم از کم آج قرآن پڑھ کر کے آپ کو سنایا گیا ہے. کم از کم یہ عہد کر لو کہ ہم اپنے کم از کم اپنے دل کے اندر اپنی زبان سے ایک مرتبہ انشاءاللہ کہہ لو کہ آج کے بعد جان جاتی ہے جائے, ہمیں جو نقصان ہوتا ہے ہو, ہم کم از کم نماز نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ. ایک مرتبہ کہہ لیں سب ساتھی, انشاءاللہ ہم کبھی نماز نہیں چھوڑیں گے, کبھی سجدہ نہیں چھوڑیں گے. کبھی اگر کسی وقت میں آپ وقت پر نہیں پہنچ پائے تو بعد میں پڑھ لو, لیکن پڑھو ضرور, چھوڑو نہیں. اور کوشش یہ کی جائے اپنی مسجدوں کو آباد کیا جائے. جس گھر کے پاس میں مسجد بنی ہوئی ہے, اذان کی آواز وہاں پہنچ رہی ہے, آسانی کے ساتھ بندہ مسجد میں آ سکتا ہے. وہ لوگ اگر گھر کے اندر جماعت بھی کریں گے نا تو میرے بھائیوں جماعت کا بالکل اس کا فائدہ نہیں ہے, ثواب نہیں ہے. لا صلاۃ لجار المسجد الا بالمسجد, مسجد کے اندر نماز آ کر کے پڑھے. لیکن اگر کبھی کسی وجہ سے کہ انسان کہیں باہر گیا ہوا تھا, بعد میں لیٹ آیا, بازار سے واپس آیا, مسجد کے اندر جماعت اگر ہو چکی ہے تو گھر کے اندر پڑھ لے, لیکن پڑھیں ضرور, نماز نہ چھوڑے. یہ نہیں کہتا اسی مسجد میں پڑھیں, آپ جس مسجد میں چاہیں پڑھیں, جس امام کے پیچھے پڑھنا چاہیں پڑھیں. کوئی میں نہیں کہتا ہوں آپ جس جماعت کے اسی جماعت کے رہیں, اسی جماعت کے امام کے پیچھے نماز پڑھیں, لیکن نماز ضرور پڑھیں, نماز نہ چھوڑیں. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور دبائیں بیل آئیکن کو لیٹسٹ ویڈیو